کہ مومن کی 3 قسمیں ہیں جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے. ایک ہے وہ مومن جو انصار تھے، اور ایک وہ مومن تھے جو مہاجر تھے، اور ایک مومن جو مہاجر اور انصار نے ان کے علاوہ ہیں. مہاجر وہ لوگ تھے، وہ صحابہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور انصار وہ لوگ تھے جو مدینہ کے اندر ایمان لائے تھے. اور جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، انصار مدد کرنے والے، تو انہوں نے ان کی مدد کی تھی. جس کے 2 گھر تھے، ایک گھر ان کو دے دیا، 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق کر اس کو دے دی، زمین تھی، زمین کے 2 حصے کر دیے، حتیٰ کہ ان کے برابر کے حقوق، جیسے ایک بھائی کے حقوق ہوتے ہیں، صحابہ کرام نے اس طریقے سے ان کو حقوق دیے. تو یہ ہوئے انصار، وہ ہوئے مہاجر، اور یہ ہوئے انصار. اور تیسری قسم جو نہ مہاجر ہے نہ انصار ہے، جیسے کہ عام مومن ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، پوری آیت کی وہ لوگ جنہوں نے جو مکہ کے اندر تھے یا مدینہ کے اندر تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے گھر بار کو مدینہ کے دین کے لیے چھوڑا، اور جو مدینہ کے اندر تھے انہوں نے ان کی مدد کی دین کی وجہ سے، تو اولئک هم المفلحون. اللہ نے سند دے دی کہ یہ لوگ کیا ہے، کامیاب ہیں. مہاجر بھی کامیاب اور انصار بھی. اور اگلی آیت رب نے فرمائی والذین جاؤوا من بعدہم، اور مہاجر اور انصار تو کامیاب ہے ہی ہیں، لیکن وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو ان کے بعد آئیں. من بعدہم، قیامت تک جو آئیں گے وہ بھی کامیاب ہے. لیکن علامت کیا ہے کامیابی کی، کہ وہ کیسے ہوں گے جو کامیاب ہوں گے ان کے بعد. رب نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ جو ان دونوں جماعتوں کے بعد آئیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہوں گے. اور یہاں پر مضارع کا صیغہ، یعنی ان نے کہا نہیں، کہتے ہیں، یہ کہیں گے، قیامت تک کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اور ان کے بعد جو قیامت تک آئیں گے وہ کہتے ہوں گے، اور وہ کہیں گے محفلوں میں، مجلسوں میں، یہ محفلیں بنا کر کیا کہیں گے؟ کہیں گے ربنا اغفر لنا، مولا ہماری بھی بخشش فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ایمان والے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ، ہمارے اہل بیت جو گزر گئے ہیں، ہماری بھی بخشش فرما، ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی درجات کو بلند فرما. تو یہ لوگ بھی کامیاب ہے. اب یہاں پر رب نے جو کہا نا کہ کامیاب ہے، یہاں پر نہیں کہا کہ عام ایمان والا، یعنی جو اپنے آپ کو کہے ایمان والا، اس کو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جو ایمان لائیں گے اور یہ کہتے ہوں گے، یہ محفلیں بناتے ہوں گے، اور ان محفلوں میں اپنی اور اپنے پہلے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوں گے، تو وہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اور وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ کیوں کہا رب نے؟ رب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ مہاجر انصار یہ کامیاب ہے، اور اس کے بعد جو بھی قیامت تک ایمان لائیں گے یا جو کہیں گے ہم مومن ہیں، جو کہیں گے ہم مومن ہیں وہ کامیاب ہے. نہیں، رب نے علامت بتا دی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے، لوگوں کی تربیت کے لیے ہے. تو رب نے فرمایا، رب جانتا تھا کہ اپنے آپ کو ایمان والے بہت سارے کہیں گے، مومن ہر ایک کہے گا، ہر ایک کہے گا میں حق پر ہوں، ہر ایک کہے گا میں سچا ہوں، ہر ایک کہے گا میں ہی درست ہوں. مجھے بتاؤ، جو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو غلط کہتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ اور ایک جو غلط ہوتا وہ بھی اپنے آپ کو، جیسے مصوفی کہتے ہیں کبھی گناہ ہوتا ہے تو وہ توبہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو جو ہے مطلب صحیح کرنے کے لیے کہیں دلیلیں دیتے، غلط نہیں کہتے ہیں. اس طریقے سے اللہ رب العزت جانتا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا میری امت میں کہیں تفرقے ہو جائیں گے، الگ الگ لوگ آئیں گے، ہر ایک کہے گا میں ہی صحیح، میں ہی درست. تو رب نے کہہ دیا نہیں، بس تم دیکھو جس کے اندر یہ علامت ہو. قرآن ہے نا، کوئی واقعہ ہوتا تو آپ لوگ کہتے کہ یہ تو واقعہ نہیں، قرآن نے کہا دیا ہاں جو ان کے بعد آئیں گے، جو میں کہوں سیدھے انداز میں اور سنی انداز میں کہوں، جو ختم پڑھائیں گے
فاتحہ کرائیں گے، ایصال ثواب کریں گے. ایصال ثواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہمارے محمد حسین صاحب نے رکھا، کیا کس لیے رکھا ہے؟ ان کے بیٹے مجھے کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی لوگ رخصت ہو چکے ہیں، جو گزر گئے بزرگان دین، ان کے لیے ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے. تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، جو گزر گئے یہی تو کر رہے ہیں، اور سنی یہی تو کر رہا ہے. تو سیدھے الفاظ میں کہوں، بس جو سنی ہوں گے وہ مومن کامیاب ہے، وہ مومن کامیاب ہے. تو یہ محفل، جو یہ محفل ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ بزرگان دین کی محفل ہے. اور اسی محفل کے لیے رب نے فرما دیا مومن مہاجر اور مومن انصار اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہیں. تو یہ محفل بڑی برکت والی محفل ہے، بڑی برکت والی فضیلت والی محفل ہے جو آج محفل رکھی ہے. تو میں تو کہوں گا ہمیں ان محفلوں کو سجانا چاہیے اور ہمیں ان محفلوں کا انعقاد کرنا چاہیے. اور جب تک ہماری یہ محفلیں رہیں گی، یہ اہل سنت والجماعت کا تحفظ سسٹم بن گیا ہے اور ایک اہل سنت والجماعت کی نشانی بن گئی ہے. لیکن تھوڑا سا ہمیں اس کو طریقے سے کریں گے، جیسے مختصر سا ختم ہو، مختصر سا پروگرام ہو، وقت پر ختم ہو. یہ تمام چیزیں جو اس میں جو زائد چیزیں ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، تو وہ چیزیں نہ ہو تو وہ چیزیں کیا رہتی ہیں؟ تب ہماری محفل کامیاب ہو جاتی ہے. تو بس یہ محفل جو رکھی ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے. اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے.